بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور اس کے خاندان کے بارے میں یعنی کہ کمپلیٹ ڈاکومنٹری اس ویڈیو کی شکل میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول میں یوں تو دیگر بزرگان کے بھی عرس مبارک ہیں، مگر یہ مہینہ خصوصاً غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتا ہے، اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کل ولیوں کے سردار تھے اور خود ایک بہت ولی اللہ کے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث ثقلین، غوث اعظم وغیرہ تھے۔ آپ 470 ہجری میں بغداد شہر کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابو جان کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، اور آپ اپنی امی جان کی طرف سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 12ویں پوتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ابو جان حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی رات کو دیکھا کہ رسولوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام کے ان کے گھر تشریف لائے اور ان الفاظ میں مبارکباد پیش کی۔ فرمایا، اے ابو صالح، اللہ پاک نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور میرا اور میرے اللہ کا محبوب یعنی کہ پسندیدہ ہے۔ اس اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ویسی شان ہوگی جیسی میری انبیاء مرسلین میں میری شان ہے۔ اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی کہ تمام اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تمہارے نیک بخت بیٹے کے فرما بردار ہوں گے اور ان کی گردنوں پہ اس کا قدم مبارک ہوگا۔ عظیم تابعی بزرگ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے مبارک سے لے کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، سب نے شیخ عبد القادر جیلانی کے آنے کی خبر دی ہے۔ سلسلہ عطاریہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے درمیان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب عالم ہوگا، جن کا لقب محی الدین اور نام مبارک سیدنا عبد القادر جیلانی اور غوث اعظم ہوگا۔ ان کی پیدائش جیلان شہر میں ہوگی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی پرہیزگار کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجابت الدعوت تھے، یعنی کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس شخص سے آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک اس شخص کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نوافل کثرت سے ادا کیا کرتے تھے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کے اکثر معاملات واقع ہونے سے پہلے ہی ان کی خبر دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی خبر آپ بتاتے تھے ویسا ہی واقعہ بیان ہو جاتا تھا، یعنی کہ آپ غیب کا علم بھی اللہ پاک کی حکم سے رکھتے تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی جان کی کنیت ام محمد اور نام عائشہ بنت عبداللہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیک اور با کرامت خاتون تھی۔ لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے اور دعائیں کروانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں چھوٹے تھے اور علم و تقویٰ میں سے کافی حصہ اس کو ملا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان نیکوکاروں کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، ابو جان، امی جان، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشرف کا خاندان کہتے تھے۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیت خاندان غوث اعظم پاک کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مکرم شاہ تیرے سارے کے سارے ہے آباد و اجداد یا غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دن نیم روز ملک جو اب افغانستان کا ایک صوبہ ہے، اس کے بادشاہ نے اس کو خط لکھا کہ میں اپنے علاقے میں سے کچھ علاقہ آپ کو بطور جاگیر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ فارسی میں ان 4 اشعار لکھ کر بھیجے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر میرے دل میں ملک سجر کی کچھ بھی ہوس ہو تو سنجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا نصیب بھی کالا ہو جائے۔ اس لیے جب مجھے دولت نیم شب یعنی اللہ پاک کی یاد میں راتوں کو جاگنے کی سلطنت حاصل ہے، سلطنت نیم روز کی قیمت میری نظر میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ معقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک کو ختم کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ ایک رات جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد عبادت کرنے کو کہا۔ آپ جس جگہ پر آپ کے دل میں یہ خیال آیا، اسی جگہ پر اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کریم ختم کیا، یعنی کہ ایک سپارے کو مکمل اس کی تلاوت فرمائی۔ حضرت امام ابو الحسن علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت بہترین لباس پہنا کر ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، بے شک علم و شریعت، علم و حقیقت اور علم و حال اور علم و فحال میں تمہارا محتاج ہوں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے ہی حنبل تھے اور بعد کو جب عین الشریعت الکبریٰ تک پہنچ کر منصب الاجتہاد اور مطلق حاصل ہوا تو مذہب حنبل کو کمزور ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ حضور یعنی کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے اور دین متین کے یہ 4 ستون ہیں۔ لوگوں کی طرف سے جن ستونوں میں ضعف آتا دیکھا یعنی کہ کمزور ہوتا دیکھا، اس کی تقویت فرمائی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دینی طالبہ پر شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اجمی یعنی کہ غیر عربی طالب علم تھا۔ وہ بہت ہی کند ذہن کا تھا، بہت ہی مشکل سے کوئی چیز اس کو سمجھ آتی تھی۔ ایک دفعہ وہ طالب علم آپ کے پاس بیٹھا سبق پڑھ رہا تھا کہ ابن سمل نامی ایک شخص حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس نے اس طالب علم کی کند ذہنی کو اور آپ کے اس کے کند ذہنی پر صبر و تحمل کو دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابن سامل نے عرض کیا کہ اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کے صبر پر مجھے حیرت ہے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری محنت اس کے ساتھ بس 1 ہفتے کی ہے، کیونکہ اس طالب علم کا 1 ہفتے کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا امام بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے اس لڑکے کے دن گننا شروع کر دیے اور جب 1 ہفتہ پورا ہوا تو واقعی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کی دھن سوار رہتی تھی۔ میں تبلیغ و قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا تھا کہ خود پر میرا اختیار نہ رہتا۔ میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں وہی قرآن و سنت کی باتیں سنانا شروع کر دیتا تھا۔ میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا کہ مجلس میں باقی جگہ نہ رہی۔ چنانچہ میں نے
عیدگاہ چلا گیا اور واعظ و نصیحت کرنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو میں نے لوگوں کو منبر شہر سے باہر لے گیا اور بے شمار مخلوق سوار اور پیدل ہو کر وہاں آتی اور اجتماع کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر واعظ سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 400 زبردست عالم میں آپ کی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو لکھا کرتے تھے اور بساط و اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ہوا میں چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا اب بھی انہی جنگلوں میں رہوں، نہ کہ لوگ مجھے دیکھیں اور نہ ہی میں لوگوں کو دیکھوں۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصار میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں۔ میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زیادہ زاہد بے عمل تائب ہوئے اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 13 غیر مسلم آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واعظ میں مسلمان ہوئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقے نصار میں غیر مسلم رہتے تھے، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا لیکن ہمیں وہاں کوئی ایسا بندہ نہ ملا جس کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ پھر ایک غیب سے آواز آئی کہ جس کو ہم نے سنا، اس نے کہا کہ اے کامیاب گرو، تم بغداد چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا جو کہ اور دوسری جگہ پر حاصل نہ ہو سکے گا۔ حضرت امام ابو محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں جوانی کی حالت میں علم نحو عربی گرامری پڑھا کرتا تھا۔ میں لوگوں سے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دل نشین بیان اور خوبیاں سنا کرتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنوں گا، مگر اپنے وقت میں وصیت نہ پا تھا۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہو جاؤں گا، اور اس دن میں حضرت غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام فرمایا تو میرے دل کو آپ کا کلام سن کر مزہ نہ آیا اور نہ ہی میں نے اس کلام کو سمجھ پایا۔ میں نے اپنے دل میں ہی کہا کہ میرا آج کا دن ضائع ہو گیا۔ اسی وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو ذکر مجلس کو علم نحو پر فضیلت دیتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ ہماری صحبت اختیار کر، میں تجھے عربی گرامر کا مشہور امام بنا دوں گا۔ یہ سن کر عبداللہ خشاب نحوی نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی رہنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نحو کے ساتھ کئی علوم میں ماہر ہو گئے۔ فتویٰ رضویہ میں جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 559 پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ غوث اعظم اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء اکرام کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ کے بعد سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء کے سردار، اور ان سب کی گردنوں پہ ان کا قدم مبارک ہے۔ حضرت امام ابو الحسن علی شتنوہی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ خلیفہ اکبر رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی کثرت سے دیدار کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم، بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ عبد القادر نے فرمایا ہے کہ میرا پاؤں ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد القادر نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور کیوں نہ ہو، وہی کتب ہے اور میں ان کا نگہبان ہوں۔ بہت سے عارفین اکرام اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیلانی کو قدمی حاضہ اعلیٰ رقبت کل ولی اللہ اپنی طرف سے نہ فرمایا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قطبیت کبریٰ یعنی کہ بہت بڑا ولی اللہ ہونا ظاہر کرنے کے لیے انہیں اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا۔ لہذا کسی ولی کو گنجائش نہ ہوئی کہ وہ گردن نہ جھکاتا اور قدم مبارک اپنی گردن پر نہ لیتا، بلکہ
कई रवायतों से है कि बहुत से पहले औलिया इकराम गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के विलादत मुबारक से तकरीबन 100 साल पहले खबर दी थी कि अनकरीब अजम शहर में एक साहिब पैदा होंगे और ये फरमाएंगे कि मेरा पाँव हर वली की गर्दन पर है। इस फरमाने पर उस वक्त तमाम औलिया इकराम उनके कदम के नीचे सर रखेंगे और उसके कदम के साया में दाखिल हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।